ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر عبدالسلیم کے ساتھ اسہال کی بیماری کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی دستوں کے متعلق بچوں میں، جی اسی حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اکثر و بیشتر ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے پیچش، جی خاص کر گرمیوں میں جو بچوں کو دست شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ دست تھوڑے سے مختلف بھی ہوتے ہیں، کبھی جی کبھی ان کے ساتھ خون بھی آ جاتا ہے. جی جی تو یہ کتنا خطرناک معاملہ ہوتا ہے، اور کیا یہ عام دستوں سے مختلف ہے؟ اصل میں اگر ہم غور کریں نا تو دستوں کی بیماری مختلف جراثیم اس میں ہوتے ہیں، جس میں مائکرو آرگنزم ہوتے ہیں، بیکٹیریا ہوتے ہیں، وائرسز ہوتے ہیں. جی جہاں اس میں کوئی اور بیماریاں جیسے پروٹوزوا ہوتے ہیں، ہم میڈیکل ٹرم میں اس کو کہتے ہیں. تو ڈفرینٹ بیماریوں کی وجہ سے موشنز ہوتے ہیں. ہمارے پاس جو سب سے زیادہ عام جو ریزن ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے کہ ایک وائرس ہوتا ہے، روٹا وائرس کی وجہ سے تقریباً 60% ایسے جو بچے آتے ہیں جن میں وائرس کی وجہ سے موشنز ہوتی ہیں ان کو. جی اس کے بعد پھر اور بھی جیسے بیکٹیریا ہیں، بیکٹیریا بھی مختلف طرح کے ہیں. کچھ بیکٹیریا میں موشن میں بلڈ آتا ہے، کسی میں نہیں آتا. جیسے ای کولا ہے، اگر ہم میڈیکل ٹرم میں ہم ان کو ای کولا ہے، شگیلا ہے، سالمونیلا ہے، یہ جی بیماریاں ہیں جس میں بھی موشن میں کبھی بلڈ آ سکتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بیماریاں ہیں جس میں خونی پیچز ہوتے ہیں، جس میں ہم جیارڈیاسز اور ایمیوبائسس کہتے ہیں. اس میں بھی بلڈ آتا ہے. بلڈ جب آتا ہے موشن میں تو کبھی بچہ بہت سیریس ہوتا ہے، جیسے اگر شگیلا کی بیماری ہے اس میں بچہ سیریس ہے، بیسیلر ڈیسنٹری ہم اس کو کہتے ہیں. جی اس میں بہت زیادہ ٹاکسک ہوتا ہے، ہائی فیور ہوگا اور موشن میں بلڈ آئے گا. اس میں بھی ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی بچے کو ایڈمیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور جو خونی پیشی دوسری طرح کے ہیں اس میں بچہ بیمار ہوتا ہے، موشن میں بلڈ آتا ہے، لیکن لازمی نہیں کہ اس کو بخار ہو. اور وہ او پی ڈی بیس پہ اگر بچے آ کے ڈاکٹر کے پاس آئیں اور میڈیسن ان کو مل جائے تو اس سے بھی بچے صحیح ہو جاتے ہیں. اشرف صاحب، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ معاملہ مستقل چل رہا ہوتا ہے. مثلاً پیٹ تھوڑا بہت بہتر ہوا، پھر دوبارہ سے دست شروع ہو گیا، پھر تھوڑا بہت بہتر ہوا. تو کیا یہ ایک پیش خیمہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کوئی ایسی سسٹمک النس یا کوئی اور بیماری موجود ہو جس کی بنیاد پر یہ چیز سامنے آ رہی ہو، یا کوئی ایسی الرجی ہو جس کی بنیاد پر یہ معاملہ سامنے آ رہا ہو بار اس بار؟ میں پہلے جیسے میں نے بتایا تھا کہ ڈائریا کے کازز میں اسہال کے جو وجہیں ہیں ان میں جیسے ان ہائیجینک کنڈیشن ہے، پانی کا استعمال ہے. اگر ماں مسلسل طور پہ پانی ابال کے نہیں دے رہی ہے اور وہی چیز مسلسل ہو رہی ہے بار بار، تو بچہ آئے گا ڈاکٹر کے پاس، موشن کے ساتھ بہتر ہو جائے گا، چلے جائے گا، لیکن پھر وہی اسی طرح کا ان بوائل پانی اگر بچہ پی رہا ہے تو پھر بیمار ہو جائے گا. تو اور اگر فروٹ باہر سے کھا رہا ہے، چیزیں باہر سے کھا رہا ہے بچہ، ہاتھ نہیں دھو رہا صابن سے، یہ اگر چیزیں مسلسل ہوتی رہیں گی تو بچے بہتر تو ہو جاتے لیکن پھر دوبارہ بیمار ہوتے ہیں. ایک تو ریزن یہ ہوتا ہے. جی دوسرا، اگر 1 سال سے جو 2 سال سے کم بچے جو ہوتے ہیں جو مدر فیڈ بھی لے رہے ہیں لیکن ٹاپ ملک بھی لے رہے ہیں، ماں کا دودھ کے ساتھ ساتھ وہ ٹن ملک یا ڈبے کا دودھ لے رہے ہیں، اور گائے کا یا بھینس کا یا بکری کا دودھ بھی لے رہے ہیں، تو اس میں ان ہائیجینک کنڈیشنز کا کہ بہت چانس ہے کہ وہ ان ہائیجینک ہو. بوتلیں صحیح طرح سے مائیں دھوتی نہیں ہیں، جی ابالتی نہیں ہیں. جو دودھ آتا ہے باہر سے وہ صحیح طرح سے اگر وہ نہیں ابالا جائے گا تو اس میں بھی جراثیم ہوتے ہیں. پھر کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچے کو بار بار موشن ہوتے ہیں، تھوڑا سا بہتر ہوتے ہیں پھر بیمار ہو جاتے ہیں. یہ جو بار بار موشنز کا سلسلہ ہوتا ہے نا، ان بچوں میں زیادہ ہوتا ہے جو کم وزن کے ہوتے ہیں، انڈر ویٹ بچے ہوتے ہیں. اگر انڈر ویٹ بچے ہوں گے تو ان کو موشن ہو جائے گا، جلاب لگ جائیں گے، اسہال ہوگا، اسہال سے پھر ان کا وہ کھانا پینا نہیں کھائیں گے اور وزن کم ہو جائے گا. جب جی وزن کم ہو جائے گا اور کمزور ہو جائیں گے دوبارہ موشن ہو جائے گا، تو ایک سائیکل چلنے لگتی ہے. جی اس سائیکل کو ہر صورت میں ہمیں توڑنا ہوتا ہے. ہمیں اس کے جلاب بند کرنے ہوتے ہیں، ان کا ڈائٹ امپروو کرنی ہے، ہمیں اس کے کھانے کا ایک پلاننگ کرنی ہوتی ہے کہ ہمیں اس طرح کو کھلانا ہے. ٹھیک ہے، ایک وہ ہمیں اس کو جب تک بچے کا ویٹ نہیں بڑھے گا اس کو موشن چلتے رہیں گے. دوسری یہ چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹی بی کی بیماری بہت زیادہ کامن ہے. حالانکہ ٹی بی کے بہت سے پروگرام چل رہے ہیں، پھر بھی ہمارے پاس ٹی بی ابھی تک کنٹرول نہیں ہوا ہے. ٹی جی بی کی بیماری کنٹرول نہیں ہوئی. اگر بچے کو ٹی بی ہوگی تو اس سے بھی موشن ہو سکتے ہیں. ایک آنتوں کی ٹی بی بھی ہوتی ہے. اگر آنتوں کی ٹی بی ہو جائے گی تو ظاہر بچہ بار بار بیمار ہوگا، کنٹرول ہی نہیں ہوگا. اور کیونکہ ٹی بی کا علاج لمبا ہوتا ہے تو کچھ پیرنٹس علاج کرتے ہیں، کچھ بیچ میں دوا لینے چھوڑ دیتے ہیں، تو بچہ تھوڑا بہتر ہوگا پھر دوبارہ بیمار ہو جائے گا. کچھ اور بیماریاں ہیں جو پیدائشی جیسے ہوتی ہیں، اس میں ایک سسٹک فائبروسس ہے،
سیلیک ڈیزیزز ہیں. ان بیماریوں میں سیلیک ڈیزیز میں اگر بچے کو جب ہم کھانا انٹروڈیوس کرتے ہیں، خاص کر جب گندم کی روٹی، تو گندم کی روٹی کی وجہ سے بچے کو موشن ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی بچے کا ویٹ کم ہو جاتا ہے، وزن کم ہوگا، جلاب ہوتے رہیں گے، بہتر ہوگا پھر ہو جائے گا. تو اس کو ایسے بچے کو ہمیں صحیح طرح انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، اور اس کے کاز جو وجہ ہے نا جلابوں کی، اس کو تھوڑا آگے جا کے انویسٹیگیٹ کر کے ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کو کیا پرابلم ہے کیا. اچھا صاحب، ایک اور بات جو میں اکثر و بیشتر سنتا ہوں کہ بچے کے پیٹ میں کہیں کیڑے تو نہیں ہیں. کیا کیڑے بھی وجہ بن سکتے ہیں دست کی؟ کیڑے اتنا زیادہ موشن سچ نہیں ہوتے. کیڑوں سے زیادہ تر بچے کا ویٹ کم ہوتا ہے، اور وہ ان کو اینیمیا، خون کی کمی کی بیماری ہو جاتی ہے. جی. اور جب بچے کا ویٹ کم ہوگا تو پھر اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ بیماری کی طرف زیادہ جائے اور موشن کی بیماری اس کی وجہ سے لگے. لیکن ایز سچ کیڑے لوز موشنز نہیں کرتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، طریقہ کار کیا اپنایا جاتا ہے ایک دفعہ جب بچہ اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہو جائے؟ وہ چیزیں بھی جو کہ گھر پہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں گھروں میں بھی بہت سارے ٹوٹکے کیے جاتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر ٹوٹکا یا ہر ترکیب جو گھر پہ کی جائے وہ فائدہ مند ہو. تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ گھریلو طور پر کون سی ایسی ترکیبیں کی جا سکتی ہیں جس سے بچے کی صحت پر مثبت اثرات پڑیں، اور ایک دفعہ جب ڈاکٹر کے پاس بچہ آ جاتا ہے تو پھر لائن آف ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ گھر میں اگر بچہ ہے اور موشنز ہو رہے ہیں تو ماں کو چاہیے کہ او آر ایس کے پیکٹ اپنے پاس رکھے. اور زیادہ تر جو آر ایس جو پیکٹس ساشے ملتے ہیں اسٹور میں یا میڈیکل اسٹور پہ، وہ 1 کلو پانی میں 1 لیٹر میں 1 ساشے ہوتا ہے، وہ ہم اس کو مکس کر کے تو وہ تھوڑا تو اس کو پلانا چاہیے. جی. اگر موشن زیادہ ہیں تو پھر آپ تھوڑا زیادہ اماؤنٹ دینا پڑتا ہے، کم ہے تو کم دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. عام طور پہ ہم کہتے ہیں 50 cc سے لے کے 100 cc تک پلانا ہے ہر موشن پہ اور الٹی پہ. لیکن اگر کم موشن ہو رہے ہیں اور پانی نہیں آ رہا تو پھر اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. جی. زیادہ تر بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے جسم میں پانی بہت کم ہو جاتا ہے تو ہم ان کو اگر او آر ایس بھی دیں نا تو وہ کوشش کریں کہ سارا پی جائیں. جی. اتنی بھوک ان کو، اتنی پیاس ہوتی ہے، وہ جلدی پینا چاہ رہے ہیں، اور جتنا بچہ جلدی پیے گا اتنا جلدی الٹی بھی کر دے گا. جی. تو ماں کو چاہیے کہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے دے. اگر وومیٹنگ ہو رہی ہے تو 10-15 منٹ انتظار کرے، اس کے بعد پھر جیسے اگر بہت چھوٹا بچہ ہے، کچھ مہینوں کا ہے، تو 1 چمچ کر کے 2 منٹ 3 منٹ کے بعد 1 چمچ پلا دے، تاکہ جو او آر ایس وہ پیے وہ جسم میں ٹھہر جائے، رک جائے. اور جلدی پینے سے یہ ہوتا ہے کہ جلدی بچہ پی تو لے گا لیکن چانسز ہیں کہ وومیٹنگ کر دے گا. جی. اور دوسری کچھ گھروں میں یہ ٹرینڈ ہے کہ بچے کو گٹی دینی ہوتی ہے. کسی بچے کو نونیال دینا ہے، کسی کو گرائے واٹر دینا ہے، کسی کو شہد دے دیتے ہیں، کسی کو چینی کا پانی دے دیتے ہیں، خاص کر وہ بچے جو 6 مہینے سے کم کے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے ابھی بھی فیملیز میں بہت ہیں. پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ یہ ہم بچے کے لیے اچھا کر رہے ہیں، جی. لیکن اصل میں یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے، ان کے لیے برا ہو رہا ہے کہ یہ ہم ان کو جسم میں انٹروڈیوس کر رہے ہیں انفیکشن. اور اس سے ایک تو بچہ ماں کو دودھ نہیں پیے گا، دوسرا یہ ہے کہ اس سے موشن کے چانسز زیادہ ہیں. تو یہ جتنے بھی چیزیں نا اگر نہ کرے تو بچے کے لیے بہتر ہے کہ وہ موشن سے بچ جائے گا. اس کے بعد اگر بچے کو موشن ہو رہے ہیں تو او آر ایس ماں کو دے، ماں بچے کو او آر ایس دے، اور کوشش کرے جتنا جلدی ہو جائے کسی کلینک پہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرے. جی. اور کلینک پہ جا کے ڈاکٹر جو بھی ٹریٹمنٹ اکارڈنگلی، جو اگر بہت زیادہ بچہ بیمار ہے تو اور ڈرپس کی ضرورت ہے تو ہو سکتا ہے اس کو ایڈمیشن کی ضرورت پڑے. اگر بہت زیادہ بیمار نہیں ہے تو وہ کلینک پہ یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ یہ او آر ایس پلائیں. ڈائٹ ایڈوائز ہم کریں گے بچے کو، اور ڈائٹ میں یہ کریں گے کہ ایک KYB ڈائٹ ہوتی ہے، اس میں کھچڑی اور دہی، یوگرٹ کا یا Y سے دہی اور B سے بنانا، یہ 3 چیزیں لازمی بچے کو اگر ہم دیتے جائیں نا تو اس سے بہت اچھا ہوتا ہے کہ بچے کو نیوٹریشن بھی ملے گی، اور بچے کو نمک بھی، نمکیات بھی مل جائیں گی، اور یہ پانی وہ پیے گا اور وہ بھی جسم میں اس کے ٹھہر جائے گا. تو بچہ امپرومنٹ کی طرف جائے گا، دکھائے گا، معلوم چلے گا، ماں بولے گی ہاں میرا بچہ بہتر ہونے لگا ہے. جی. ہم یہ ایڈوائز دے کے ماں کو گھر بھیج دیتے ہیں، اور پھر ان سے کہیں گے کہ 2 دن کے بعد آ کے دکھائیں. لیکن اگر بچہ امپرومنٹ نہیں ہو رہا، بہتر نہیں ہو رہا، تو واپس جلدی بھی لائیں. جلدی اس کو لانا ہے، اگلے دن یا شام کو پھر آ کے ہمیں دکھائیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں.
ناظرین وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر بات چیت کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھایا جائے گا. ڈونٹ گو اینی ویئر.